ہر آدمی اب اصل گفتگو بھی پس پردہ کرتا ہے۔ مثلاً بلوچستان سے وفاقی وزارت میں وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی نے اب اپنے ذاتی اور دوستوں کے حلقے میں بولنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے وفاقی کابینہ اور خاص طور پر وزارت داخلہ کا قلمدان کیوں چھوڑا۔ وہ بہت سی وجوہات بتاتے ہیں جو شاید اس لیے بیان کرنا بھی ممکن نہیں کہ وہ معاملات ملک کے سیکرٹ معاملات، لیکن ایک نکتہ جو وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے استعفے کی ایک وجہ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی تھے۔ اب وزارت سرفراز بگٹی کی اور وجہ مرتضیٰ سولنگی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اریٹینٹ تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں بتاتے۔ مثلا میں انہیں مبینہ طور پر یہ بات کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ پریس کانفرنسوں میں بیٹھیں تاکہ انہیں اچھی کوریج مل جائے، اور میں نے ملکی معاملات پر، دہشت گردوں کے معاملات پر گفتگو کرنی ہے۔ لیکن میں جب بھی ان سے کہتا، یعنی مرتضیٰ سولنگی صاحب سے کہتا، تو وہ کہتے نہیں بھائی آپ خود کرو پریس کانفرنس، تم وزیر داخلہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کی اس بات نے میری وزارت داخلہ کو بے اثر کر دیا تھا، کٹ کر دیا تھا، کیونکہ جب میں کہتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ مبینہ طور پر الیکٹرانک میڈیا کو کسی نے روک رکھا ہے، کسی نے منع کر رکھا ہے۔ میں بڑی سے بڑی بات بھی کرتا تھا تو اسے چھوٹا بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ یہ بات صرف اسے پتہ ہے جو ملک کا وزیر داخلہ بھی ہو، جس نے اپنے بلوچوں کے ساتھ پھڈا بھی کرنا ہو۔ لیکن وہ لوگ جنہیں ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا یا ان کی بات کو پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا، وہ انہیں نہیں دیتے تھے، اور ان کی بات تو کوئی سنتا نہیں تھا، لہذا وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں کئی پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن اب ذرا اور طرف چلتے ہیں۔ اس کی جو ان کا ساتھ نہ دینے کی وجہ تھی، وہ خود جناب مرتضیٰ سولنگی دوران پرواز، یعنی جب وہ پرواز پر ہوتے تھے تو اس وقت وہ علیحدگی پسند قوتوں اور تحریکوں کے حق میں بات کرتے اور کہتے کہ فلاں ان کو علیحدگی پسندوں کی تحریکوں کو دبانے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور میں اس میں فریق نہیں بنوں گا۔ مرتضیٰ سولنگی کا آپ ٹویٹر کا ریکارڈ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ویسے یہاں چل رہا ہے ساتھ ساتھ پروگرام میں، کہ ان کا اصل نقطہ نظر کیا ہے۔ وہ جو آج ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی اور وزارت اطلاعات سنبھالے ہوئے ہیں، آپ کو اسی ریکارڈ میں یہ بات ملے گی کہ مرتضیٰ سولنگی کو تو ریڈیو پاکستان کا کردار ہی پسند نہیں تھا جو وہ علیحدگی پسندوں کے معاملے میں کر رہے تھے، وہ موجودہ وزیر اطلاعات اور ریڈیو کے انچارج کو وزیر بننے سے پہلے پسند نہیں تھا۔ لہذا اب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریڈیو پاکستان پر پرائم منسٹر کے بیانیے سے الگ ان کا بیانیہ بیان کر کے دراصل مرتضیٰ سولنگی کیا کردار ادا کر رہے تھے اور کس کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ علیحدگی پسندوں کے خلاف بات کی جائے۔ میں آپ کو یہ بتاتا رہوں گا، اور یہ ریکارڈ اس ویڈیو میں دیکھیے گا، آپ کو وہ ریکارڈ جو ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا، آپ کو سب کچھ
یعنی آپ کی رائے بنانے میں جناب مرتضیٰ سولنگی کے بارے میں سب کچھ سمجھا دے گی. لیکن اب میرا سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ان لوگوں کے حوالے کیوں کیے گئے جو وزیر اعظم جناب انوار الحق اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ایجنڈے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں؟ اور کیوں کر رہے ہیں جناب انوار الحق ان کو صرف نظر کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی باتوں کو صرف نظر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو 27 جون کو فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی اس دن انہوں نے شکلیں دیکھی ہیں ان کی کتنے خوش ہیں کہ انہوں نے جشن طرب رقص و سرور کی محفل سجائی منائی. لیکن ابھی تک کسی ادارے نے ان کو پوچھا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو پاکستان کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے محافظ ہیں، جنہوں نے پاکستان بچا رکھا ہے، جو اپنا خون دے کر اس ملک کے محافظ بنے ہوئے ہیں. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ جو ریڈیو پاکستان پر اسرائیل کی حمایت میں پروگرام کراتے ہیں، آپ جو پی ٹی وی پر سعودی عرب اور یو اے ای کے خلاف بھرپور پروگرام کراتے ہیں، آپ جو 27 شہداء کی شہادتوں کے دن جشن طرب مناتے ہیں، میں آپ یہ امید آپ سے رکھوں کہ آپ پاکستان کے حامی ہیں یا اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. تھینک یو ویری مچ.